10 محرم الحرام کا دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید عشق و وفا، سچائیوں کا بادشاہ، 10 محرم الحرام کو منافقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے نانا کے دین کو بچاتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وڈالہ والو، کون سی جان؟ عام جان نہیں، چھوٹی موٹی جان نہیں، بلکہ رسول کی جان۔ قربان جاؤں، یہ وہ نواسہ ہے جسے میرا آقا چومتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے، کبھی اس کی زلفوں سے کھیلتا ہے، کبھی ننھے حسن و حسین کو اپنی گودی میں اٹھا لیتا ہے۔ قربان جاؤں حسین ابن علی پر، وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ جناب سیدنا حسین ابن علی، کون مقابلہ کر سکتا ہے جناب سیدنا حسین ابن علی کی شان کا؟ میرا حسین تو دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، میرا حسین تو وہ ہے جب اماں چکی چلاتی ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے گھر کی خاکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے گھر کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چکی چلا رہی ہیں اور اپنی زبان سے پڑھ رہی ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ عُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ کسی نے پوچھا کہ اے جناب فاطمہ، تو چکی چلاتے ہوئے گود میں ننھے حسین کو لٹا کر کے قرآن کیوں پڑھ رہی ہے؟ اماں فاطمہ فرمانے لگی کہ آج میں چکی چلاتے ہوئے اپنے شہزادوں کو قرآن سنا رہی ہوں، کل یہ گردن کٹاتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھیں گے۔ کون میرے آقا کے نواسے؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، خلیفۃ الرسول۔ مال غنیمت آیا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، سب کو 500 روپیہ دیا، اور جناب سیدنا حسین، سیدنا حسن کو 1000 روپیہ دیا۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اسی مجلس میں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، نام ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فوراً کھڑے ہوئے، عرض کی کہ ابا جان، سب کو 500 روپیہ عطا کیا ہے، ان کو 1000 عطا کیا ہے۔ ابا جان دیکھو نا، میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا، میں تو امیر المومنین کا بیٹا ہوں نا، مجھے بھی 500 روپیہ، ان شہزادوں کو 1000۔ قربان جاؤں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا آج تو کہہ دیا ہے، آئندہ نہ کہنا، آج تو کہہ دیا ہے، آئندہ نہ کہنا۔ کیوں ابا جان؟ فرمایا کہ او بیٹا، اس کے بابے جیسا تیرا بابا کوئی نہیں، اس کے نانے جیسا تیرا نانا کوئی نہیں، اس کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں، اس کے نانے کا تو یہ عالم ہے کہ وہ شمس الضحیٰ ہے، وہ بدر الدجا ہے، وہ شب اسرا کا دولہ ہے،
اس کے نانے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جس گلی سے گزر جائے راستے بتاتے ہیں، خوشبوئیں بتاتی ہیں کہ یہاں سے حسین کا نانا گزر کر گیا ہے۔ کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، راستے کی مہک بتا دیتی ہے، راستے کی خوشبوئیں بتا دیتی ہیں کہ یہاں سے حسنین کا نانا گزر کر کے گیا ہے۔ سب کو 500 اور ان شہزادوں کو 1000 روپیہ عطا کیا۔ جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی بیوی ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرمائے۔ میرے آقا جناب سیدہ ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرمائے۔ ننھا حسین بھی صحن میں کھیل رہا ہے، اتنے میں جناب جبرائیل امین آ گئے۔ جناب جبرائیل امین سیدھا کمرے میں داخل ہو گئے۔ وڈالہ والو قرآن کی بارش شروع ہو گئی، وحی کا سلسلہ شروع ہے۔ جناب جبرائیل امین آئے بیٹھے ہیں اور اللہ کے حبیب نے اپنی ازواج کو منع کر رکھا تھا کہ جب جبرائیل کمرے میں ہو، قرآن کی بارش شروع ہو، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کو منع کر دیا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عائشہ میں تیرے نصیبے پر کیوں نہ قربان جاؤں، تیرے تو بستر پر قرآن آیا کرتا تھا۔ سب کو منع کر دیا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، اور عائشہ صدیقہ کا وہ نصیبہ ہے کہ جس کے بستر پر قرآن آیا کرتا تھا۔ عائشہ کے حجرے کا کیا عالم ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر متنفس، ہر انسان جس خمیر سے پیدا کیا گیا ہے اسے موت بھی وہیں آئے گی، جو جس مٹی سے بنایا گیا ہے اسے موت بھی وہیں آئے گی۔ قربان جاؤں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے پر کہ رحمت کائنات کا خمیر جناب سیدہ عائشہ کے حجرے سے اٹھایا گیا ہے۔ تمام ازواج کو منع کر دیا کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہو کسی کو اندر آنے کی، بولو یار، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جناب جبرائیل امین آئے، اللہ کے حبیب اندر کمرے میں ہیں، جناب جبرائیل امین بھی کمرے میں ہیں، وحی کا سلسلہ شروع ہے۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب نے ہمیں منع کر رکھا تھا کہ کسی نے میرے حسین کو نہیں رلانا۔ جب یہ میرا نواسا، جب یہ میرا حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے، جب میرا حسین روتا ہے تو محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جناب جبرائیل امین اندر ہیں، اللہ کے حبیب اندر ہیں، دروازہ بند ہے، ادھر حسین نے باہر رونا شروع کر دیا، ضد کر دی کہ میں نے اپنے نانا کے پاس جانا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اب ننھا حسین رویا ہے، ضد کر رہا ہے کہ میں نے اپنے نانا کے پاس جانا ہے۔ فوراً میرے کانوں میں اللہ کے حبیب کا وہ ارشاد ٹکرایا کہ میرے حسین کو نہیں رلانا۔ فرماتی ہیں کہ جب ننھا حسین رویا ہے کہ میں نے اپنے نانا کے پاس جانا ہے تو میں نے حضرت حسین کو چھوڑ دیا۔ تو جان تے تیرا نانا جانے۔ کیا کہا؟ تو جان تے تیرا نانا جانے۔ قربان جاؤں جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ام سلمہ نے جب چھوڑا
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا جا کر کے اپنے نانا محمد کی گود میں بیٹھ گئے۔ حسین میں تیری عظمت پہ قربان کیوں نہ جاؤں، تجھے نانا محمد کی رسالت والی گود بھی مل گئی اور جناب جبرائیل کی ہم نشینی بھی مل گئی۔ حضرت حسین نانا محمد کی گود میں بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب نے بڑی محبت کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ اپنے نواسے کو گلے سے لگا لیا۔ جناب جبرائیل امین یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا جناب جبرائیل کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رحمت سے آواز آئی، اے جبرائیل خبر دے دیجئے میرے محبوب کو، میرے محبوب کو بتا دیجئے کہ یہ جو نواسا تجھے جان سے پیارا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تیری امت کے ہاتھوں تیرا یہ نواسا شہید کر دیا جائے گا۔ رحمت سے خبر آئی، جناب جبرائیل امین نے خبر دی، اے اللہ کے رسول اتحبہ یا محمد، اے محمد بڑا پیارا لگتا ہے نا نواسا؟ اللہ کے حبیب کی زبان سے نکلا کہ نعم جبرائیل، ہاں جبرائیل نواسا بڑا پیارا لگتا ہے۔ پھر جناب جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ کی یہ خبر ہے کہ یہ نواسا آپ کی امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح کہ میرے آقا مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ پر کھڑے ہیں، کان النبی علی الجبل فی المدینہ فتحرک الجبل، پہاڑ ہلنے لگا، رحمت عالم نے فرمایا کہ اسکت فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا، کہ پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے۔ ٹھیک اسی طرح یہ بھی خبر ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ لاڈلا نواسا آپ کی امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ وڈالہ والو ٹھیک 50 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا، جب یزید تخت خلافت پر آن بیٹھا اور کہا کہ بیعت کر لو، جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر نہ جھکایا۔ کوفی بیماروں نے، دل کے غداروں نے 12,000 خطوط لکھے کہ امام آ جائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کو اپنا امام مانیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ 72 نفوس لے کر، 72 اشخاص لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن سازش کے تحت جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور 72 لوگوں کو کربلا کے اندر محصور کر دیا گیا۔ جناب سیدنا حسین ابن علی کربلا میں محصور ہیں، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، معصوم بچے بھی ساتھ ہیں، گھر کی خواتین بھی ساتھ ہیں۔ قربان جاؤں اللہ کے حبیب کا یہ لاڈلا نواسا 10 محرم کو اتمام حجت کے لیے اپنے خیمے سے باہر آیا۔ اپنے خیمے سے باہر آ کر جناب حضرت حسین ابن علی نے ایک خطبہ دیا، اور خطبے کے الفاظ یہ تھے کہ لوگوں مجھے پہچانو تو صحیح میں کون ہوں، میں تو وہ ہوں کہ سب سے پہلے جس کے کانوں میں نانا محمد نے اذان دی ہے، مجھے پہچانو تو صحیح میں کون ہوں۔ کربلا والو، کوفہ والو، میں تو وہ ہوں کہ سب سے پہلے میرے پیٹ میں نانا محمد کا لعاب گیا ہے۔ کوفہ والو مجھے پہچانو تو صحیح، میں وہ ہوں، میرا نانا جب جمعے کا خطبہ دیتا تھا
جب مجھے آتا ہوا دیکھ لیتا تھا خطبہ چھوڑ کر مجھ حسین کو کندھوں پہ اٹھا لیا کرتا تھا۔ کربلا والو، کوفہ والو، مجھے پہچانو تو صحیح میں کون ہوں۔ وڈالہ والو، یہ خطبہ دیا اور یہ خطبہ اس طرح کا تھا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر جناب حسین کا خطبہ سن لیتے۔ اس خطبے میں اتنا درد تھا کہ اگر یہ خطبہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے سن لیتے تو وہ بھی رک جاتے، لیکن کوفی غداروں کو، دل کے بیماروں کو نواسہ رسول پر کوئی ترس نہ آیا۔ قربان جاؤں حسین ابن علی نے، میرے آقا کے نواسے نے اپنا سر تو تن سے جدا کر دیا لیکن اپنے ضمیر سے سودا نہیں کیا، اپنی گردن کو نہیں جھکایا، اپنی گردن کٹوا کر زمانے کو یہ پیغام دے دیا، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی ظالم اور جابر کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا۔ وڈالہ والو، ہمیں جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر فخر ہے۔ ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے۔ ہم ماتم والے نہیں ہیں، ہم فخر والے ہیں۔ ماتم تو وہ کریں کہ جن کا حسین مر گیا، ماتم وہ کریں کہ جن کا حسین فنا ہو گیا۔ ہم تو ببانگے دوہل کہتے ہیں ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، کوفہ والوں نے پانی بند کر دیا، ایک طرف پیاس ہے ایک طرف پانی ہے، جو لوگ پانی پیتے رہے وہ مر گئے، جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، کہہ دو ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے۔ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں۔ ہم ماتم والے نہیں، ہم تو فخر والے ہیں۔ ہمیں جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر فخر ہے۔ تو میرے بھائیوں، فخر تو ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی دلیل کیا ہے کہ 10 محرم والے دن سبیل لگا لیں گے تو کیا ہم حسینی بن جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ کام تو وہ کرو نا جو نبی کے نواسے نے بھی کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ارادہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ 10 محرم کو روزہ رکھیں گے؟ کیوں بھائی؟ کون کون اس مجمع میں حسینی بیٹھا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے کہ میں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھوں گا۔ کیوں بھائی؟ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ان کی شہادت کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔